ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں، ہم امیر بن جائیں، ہم جو ہے نا عیش و عشرت والے بن جائیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے دولت آ جائے، ہم جو ہے نا گوروں کی طرح لائف گزاریں، ہم جو ہے نا ڈریسنگ ایسی ہو جائے، گھر ایسے ہو جائیں، گاڑیاں لیمبورگینی اور یہ ایسے ایسی چیزیں مل جائیں۔ ہماری دعاؤں کا، ہماری خواہشات کا رخ ہی غلط ہے۔ اور جو پہلے نیک لوگ ہوتے تھے وہ کس طریقے سے دعا مانگتے تھے، آج میں آپ کو ان کی دعا بتاؤں کہ وہ کس طرح چاہتے تھے کہ ہم کیسے بن جائیں۔ حدیث میں ایک دعا آتی ہے، اللہم اجعلنا من عبادک المخبتین الغر المعجلین الوفد المتقبلین، اللہم اجعلنا من عبادک المخبتین الغر المحجلین محجلین الوفد المتقبلین۔ اے اللہ، مجھے اپنے ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما لیجئے جو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، گنے چنے لوگ ہوں گے۔ کون سے لوگ ہوں گے؟ جن کے قیامت والے دن چہرے روشن ہوں گے اور ان کے ہاتھ چمکدار ہوں گے، اور پیر جو ہے نا، ہاتھ اور پیر چمکدار ہوں گے، اور وہ جو آپ کی مقبول جماعتوں میں جو لوگ ہوں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی شامل فرما لیجئے۔ یعنی کامیاب، مفلحین، صابرین، شاکرین، اس سارے لوگوں میں، یعنی ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو انسان شامل کروا لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بندہ کسی کو آواز دیتا ہے نا کہ یار تم لوگ ادھر جا رہے، مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ جب انسان اللہ سے اس طریقے سے کر کے دعا مانگتا ہے نا کہ یا اللہ، جو لوگ ادھر جا رہے ہوں گے، کامیاب لوگ، روشن چہروں والے لوگ، چمکدار ہاتھ اور پاؤں والے لوگ، مفلحین لوگ، یا اللہ مجھے بھی ساتھ بھیج دیجیے گا، میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ یہ ایک خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک بندہ کسی کو بتائی نا میں نے کدھر جانا، تو اس کو کوئی بھی نہیں سواری اس کو لفٹ دیتا، پک اپ کوئی نہیں دیتا۔ تو اگر ہم اللہ سے اپنی گزارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ بٹھا دیجئے، جو کامیاب ہوں گے، جن کے چہرے نور سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں سے روشنی نکل رہی ہوگی، تو یہ اللہ پاک قیامت والے دن ان الفاظوں کی لاج رکھیں گے اور ہمیں ان کے ساتھ شامل فرما دیں گے۔ یہ ہمارے اندر کی خواہش کی ایک طلب ہوتی ہے۔